السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاقتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعیدوا فی معارج الحق بالتحقیق، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ سے اپنے کو مشرف کیا، انشاءاللہ اس پر کچھ دیر اپنے معروضات قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قبل اس کے آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں کی ڈالیاں محبتوں کی تھالیوں میں سجا کر باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1857 کے مجاہد عظیم، ہندوستان کی جو جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں اور انگریز جس کو غدر کہتے ہیں، اس کے ایک عظیم مجاہد مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی، جس کے سلسلے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ یہ بادشاہ سلطان نعت گویا ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم۔ کیا نام ان کا؟ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، جنگ آزادی، مجاہد جنگ آزادی۔ انہوں نے فرمایا جب ان کو مراد آباد کے چوک پر سولی دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ویسے موقع پر انہوں نے کچھ نعتیہ اشعار کہے، اس کے چند مصرے آپ بھی سن لیجئے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس زمانے کی سب سے اعلیٰ ہائی فائی کوالٹی کا کپڑا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے لیکن کافی حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ لہذا ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو مجمع ہے ماشاءاللہ نوجوانوں کا مجمع ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگ حضرات بھی آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ایسے بزرگ لوگ ہمارے زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ نوجوانوں کا قافلہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اور نوجوانوں کے سلسلے میں ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں ان کی اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ عزیزان محترم، آج اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کو حد درجے بیدار اور ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ نت نئے انداز سے گمراہیت کے ہر طرف پہرے دار ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ماحول ایسا ہے، آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔
تو 100 سال پہلے کا جب وہ عالم تھا تو آج کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال عزیزان محترم، آج کا جو عنوان ہے تحفظ گنبد خضرا کانفرنس. یہ گنبد خضرا، یہ جو عاشقوں کا مرکز ہے، یہ جو ایمان والوں کا محور ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ آج ہمیں اس کے تحفظ کی فکر کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایسے کون سے کفار ہیں، ایسے کون سے یہودی ہیں، کون سے عیسائی ہیں جو گنبد خضرا کو مٹانا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ان سے ان کی حفاظت کی ضرورت ہے. بات وہی ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کچھ کیا ہے؟ بے وجہ تو نہیں ہے، بے وجہ تو نہیں ہے با نشے من کی یہ جو تباہیاں بربادیاں ہیں، بے وجہ تو نہیں ہے نشے من کی تباہیاں. کچھ باغ ملے ہیں شررو حساب سے، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو لوگ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، دکھنے میں تو ہمارے جیسے دکھ رہے ہیں، مسلمان دکھ رہے ہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایسے لوگ گنبد خضرا کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. عزیزان محترم، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ گنبد بنانا اور مزار بنانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے. اور اگر مسجد کے بغل میں، مسجد کے بازو میں اگر دیکھیں گے تو اس کا ثبوت قرآن سے بھی مل جائے گا. اس کا ثبوت قرآن سے بھی مل جائے گا. کچھ لوگوں کے پاس ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے جس مسجد کے بازو میں مزار. ان لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. سورہ کہف 15ویں پارے میں آپ دیکھیں گے کہ جب اصحاب کہف کی دریافت ہوئی، اصحاب کہف کا اظہار ہوا، ان کی نیند کا جب معاملہ ظاہر ہوا اور لوگ جو ہے اصحاب کہف پر مطلع ہوئے، تو ایمان والوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے اس کو نقل کیا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان اصحاب کہف کے مزار کے پاس مسجد بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے. ایمان والے مزار کے پاس مسجد بنانے کا ارادہ کرتے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو پتا چلا اگر جائز نہ ہوتا، دیکھیے یہ قانون سن لیجئے، پہلے والی شریعتوں کے مسائل یا احکام قرآن میں آ جائیں بغیر کسی انکار کے تو وہ شریعت مصطفیٰ کی بھی دلیل بن جاتی. تو پہلے والے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا اور بغیر کسی انکار کے ذکر کیا، تو پتا چلا اگر مسجد بنانا مزار کے پاس ناجائز اور حرام ہوتا تو ہرگز قرآن اس انداز میں ذکر نہ کرتا. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہ ان کا قول ذکر کر کے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے گویا کہ مزار کے پاس مسجد بنانا یہ ایمان والوں کی سنت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان محترم، مسجد اور مزار یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ان دونوں کو ایک جگہ پر ذکر فرمایا. مومنوں نے کہا کہ ہم مسجد مزار والوں کے پاس ہی بنائیں گے. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا شرک سے بچنا ہے؟ آج یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس مسجد میں مزار ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام، شرک ہے، ناجائز ہے. شرک اور ناجائز جو ابلیس کو سمجھ میں آیا وہی ابلیس کے چیلوں کو بھی سمجھ میں آیا. جی شرک یہ نہیں ہے، اللہ والوں کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں سے منہ پھیر لینا یہ اللہ عز و جل کے حکم کی سراسر توہین ہے. ارے ایمان نام، عبادت نام تو اس چیز کا ہے کہ اللہ والوں کی محبت کو دلوں میں سجائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. اور اگر اللہ والوں سے منہ موڑ کر، ان سے رشتہ توڑ کر، ان سے ناتا توڑ کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہرگز جس طرح کے ابلیس کا سجدہ قابل قبول نہیں ہوا، اسی طرح ابلیس کے ماننے والوں کا بھی سجدہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا. تو پتا چلا کہ مسجد کے مزار کے پاس مسجد بنانا اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا. اب رہ گئی بات حدیث کی. آج لوگ بہت زیادہ حدیث چلاتے. حدیث چلانے سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ سب سے زیادہ حدیث کو فالو کرنے والا ہے. جی
معاملہ کیا ہے؟ چور مچائے شور والا. جو سب سے زیادہ حدیث کے منکر ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ حدیث چلاتے ہیں. میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ بولیے، بولو یار. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے. کون ہے؟ امریکہ. لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی کو مٹانے کی بات وہی کرتا ہے. بولیے کرتا ہے نہیں کرتا؟ افغانستان میں اس نے کیا کیا؟ عراق میں اس نے کیا کیا؟ جی کویت میں اس نے کیا کیا؟ یہ پورے جو ہسٹری جانتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے. جہاں پر دو لوگ جھگڑتے رہتے فوراً آتا ہے صلح صفائی کے لیے، وہاں پر جو ہے قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. دہشت گردی کو مٹانے کے لیے چلتا ہے اور خود سب سے بڑا دہشت گرد ثابت ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مصالحین اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ اطمینان سے تشریف. ایک مرتبہ باواز بن درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، لیکن دہشت گردی کے سب سے زیادہ خلاف وہی بولتا ہے اور پوری دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دہشت گردی کے خلاف ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ جمع ہو جائیں. حالانکہ یہ بات طے ہے کہ سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے. تو اسی طرح آج کے زمانے میں کچھ لوگ سب سے زیادہ حدیث چلاتے ہیں اور سب سے بڑے منکر حدیث وہی لوگ. کون ہے؟ سب سے بڑے منکر حدیث وہی ہے. نام نہاد اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث. یہ لوگ پوری دنیا میں حدیث کا حوالہ لے کر کے بات کرتے ہیں. کبھی بخاری شریف عشق رسول سے پڑھنے کی توفیق نہیں دی. الحمدللہ اگر بخاری شریف پڑھیں گے تو بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پر انوار کا ذکر بھی ملے گا. ارے امام بخاری تو اتنے بڑے سنی، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، سبحان اللہ، انہوں نے پوری بخاری ہی سرکار کی مزار کے پاس بیٹھ کے. اگر سرکار کی مزار کے پاس جانا ناجائز اور حرام ہوتا اور سرکار کا مزار بنانا اگر غلط ہوتا تو ضرور امام بخاری تو کبھی ایک حدیث پیش کرتے. لیکن امام بخاری نے اپنی پوری بخاری مزار پر انوار کے پاس بیٹھ کر کے یہ بتا دیا کہ علم رسول مجھ سے لو اور جو ہے فیضان رسول میں سرکار سے لے رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ امام بخاری کا عمل بتا رہا ہے، لیکن کسی کے عمل سے ان کو کوئی فکر نہیں. امام بخاری کا عمل کیا ہے؟ سرکار کی مزار کے پاس بیٹھ کر کے حدیثیں لکھ رہے ہیں. اور اس میں ایک حدیث یہ لکھتے ہیں، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں سرکار کے وصال کے تقریباً 70 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 70 سال بعد حضور کے مزار کے جو لگ کر کی جو دیوار تھی وہ دیوار ٹوٹ گئی. اتفاق یہ ہوا کہ مزار سے ایک قدم ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ. کتنے سال بعد؟ 70 سال کے بعد ایک قدم ظاہر ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق کا قدم ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سرکار کا قدم ہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ نہیں یہ حضرت عمر فاروق کا قدم ہے. بہرحال صحابہ اکرام کی اس گفتگو سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ صحابہ اکرام کے نزدیک سرکار بھی زندہ ہے، حضرت عمر فاروق بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کی مرمت کی گئی. 70 سال بعد پیر بالکل صحیح سلامت ہے، قدم بالکل صحیح سلامت ہے. اس سے عقیدہ اہل سنت واضح ہو کر کے آتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. عزیزان محترم، یہ مسجد نبوی کے بالکل بازو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ پاک. آج جس میں گنبد خضرا ہے، وہاں پر پہلے کیا تھا؟ ایک حجرہ تھا جس میں سرکار آرام فرماتے. اور وہ حجرہ کس نے بنایا تھا؟ خود سرکار نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی، اسی وقت سرکار نے اپنا حجرہ بھی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی. اگر قبر بنانا ناجائز اور حرام ہوتا تو پہلے ہی سرکار یہ کہتے کہ میری قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ گویا اشارے میں سرکار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری قبر بنے گی، میری قبر۔ اور اسی بخاری شریف میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کا بھی ذکر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی مزار پر انوار کے اندر آپ تشریف لے گئے، یعنی کہ برکت دینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ برکت دینے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی مزار میں بھی سرکار تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، تاکہ سرکار کو معلوم تھا کہ میں جس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں گا وہ جگہ بابرکت ہوگی، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کی خبر کا ذکر ملتا ہے، صحابہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون ان کی جو مزار تھی اتنی اونچی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ سب سے بڑا بہادر ہی اس کو چھلانگ سکتا تھا، سب سے بڑا بہادر ہی اسے چھلانگ سکتا تھا۔ اتنی بات بخاری شریف میں موجود ہے۔ اگر مزار بنانا ناجائز اور حرام ہوتا، قبر بنانا ناجائز اور حرام ہوتا، پختہ بنانا ناجائز اور حرام ہوتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام حضرت عثمان بن مظعون کی مزار بولیے بناتے نہیں بناتے۔ لیکن کیا کیا جائے، آج ایسے جاہل قسم کے لوگ جو دین میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے لوگ بھی دین کے اسکالر اور ریسرچر بن گئے۔ جاہل قسم کے لوگ، ظاہر سی، اور کون ہے؟ ہم ہی لوگ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، مسلمان ہی ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جی آپ بولیے، آپ اپنے بچوں کا علاج کبھی کسی آرکیٹیکٹ انجینئر سے کراتے؟ بولیے، کیا آپ اپنا گھر کسی جو ہے ڈاکٹر سے بناتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر سے بچوں کا علاج کراتے ہیں اور انجینئر سے گھر بناتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں الٹا ہو گیا، دین کی بات ٹوٹل زیرو آدمی، جاہل آدمی دین کی بات کر رہا، اور وہ شخص ایل فیل بکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی آزاد ہندوستان ہے، جو چاہے بکو۔ وہ کہتا ہے، نام اس کا جو ہے آج تک اسلامی نام نہیں ہو سکا، نائک اس کا نام ہے، بے وقوف قسم کا۔ میں اس کے چاہنے والوں سے ایک ایسا چیلنج اس کو میں دے رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں وہ پہنچا دے۔ میرا کہنا ہے آج تک ذاکر نائک نے قرآن کو، حدیث کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ بولیے حق ہے کہ نہیں؟ اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں، آج تک اس نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے نہیں پڑھا۔ بولے ارے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے نہیں پڑھا تو اتنے حوالے کیسا دیتا ہے؟ ارے وہ اتنے حوالے وہ سب انگلش کے دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ وہ کیا پڑھتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ۔ اوپر آیت قرآنی ہے، نیچے ترجمہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اوپر جو آیت ہے اسی کے نیچے ترجمہ ہو، وہی ترجمہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کانڈ کے سلسلے میں، کس کے سلسلے میں؟ کانڈ ہوتے نا، کانڈ کے سلسلے میں ایک نمبر پر ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے کانڈ ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے بڑے بڑے کانڈ ہوتے ہیں، لوگ گائے کو بیل بنا دیتے۔ کیا بنا دیتے؟ گائے کو بیل بنا دیتے ہیں۔ اب سنیے، مولوی اشرف علی تھانوی، ان کا ترجمہ قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ، بقرہ مطلب، زور سے بولو یار، بقرہ مطلب گائے۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے تکڑامتی نے کام یہ کیا کہ پوری گائے کو اس نے کنورٹ کر دیا بیل میں، جگہ جگہ بیل بیل ترجمہ کیا۔ اس بیل کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ پورے لغت میں، عربی زبان کی ایک جو لغت ہوتی ہے، کسی بھی لغت میں بقرہ کا ترجمہ بیل نہیں آتا۔ ارے جس شخص کو بیل اور گائے میں فرق نہیں معلوم، وہ پوری دیوبند جماعت کا مجدد بن بیٹھا ہے۔ جی تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اوپر ہوتا ہے گائے، نیچے بیل ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو جو ہے یہ معلوم ہے کہ جن کو عربی آتی ہے ان کو انگلش نہیں آتی، کم آتی ہے، جن کو انگلش آتی ہے ان کو عربی نہیں آتی، لہذا انگلش میں جو چاہے ترجمہ کر دو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ حدیث اور قرآن کی زبان، حدیث اور قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے، اور ذاکر نائک عربی سے زیرو پیدل ہے۔
عربی سے کیا ہے؟ پیدل ہے. تو لہذا جب وہ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں پڑھ سکے گا، حدیث کو نہیں پڑھ سکے گا، تو میرا یہ کہنا صحیح ہے کیا نہیں ہے کہ ذاکر نائک آج تک قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھ نہیں سکا؟ بولیے الحمدللہ. الحمدللہ ہم ہیں. اپنی بات میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میں ڈائریکٹ قرآن کو حدیث کو پڑھ سکتا ہوں. آپ کی دعاؤں سے، بزرگوں کی، علماء کرام کی خدمت سے ڈائریکٹ بخاری اور ڈائریکٹ قرآن پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ. عزیزان محترم، تو ایسے جاہل قسم کے لوگ دین کے اسکالر بن گئے اور جو چاہے وہ بکواس کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایک حدیث بتاتا ہے، جاؤ حضرت علی کو سرکار نے کہا، اے علی جاؤ، جو بھی قبر پختہ ہے اس کو نشٹ کر دو، زمین کے برابر کر دو. اب سوال یہ ہے کہ سرکار نے جب حکم دیا حضرت علی کو تو حضرت علی نے عمل بھی کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کتنے صحابہ کی حضرت علی نے مزار توڑی بتاؤ جی؟ کسی ایک بھی صحابی کی مزار حضرت علی نے نہیں توڑی. بات کن کی قبروں کی چل رہی ہے؟ مشرکین کی قبروں کی چل رہی ہے. کس کی؟ مشرکین اپنی قبروں پر اپنے رشتہ داروں کی تصویریں لٹکایا کرتے تھے، لگاتے تھے. ساتھ میں وہ حدیث جس کا حوالہ یہ نائک دیتا ہے، اس حدیث میں ادھر دیکھیں میری طرف، میں آپ کے لیے بہت محنت سے کچھ چیزیں لایا ہوں. ادھر توجہ دیجئے. کیا بات ہو رہی تھی کہ جو ہے جس حدیث کا یہ حوالہ ذکر کرتا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس قبر پر تصویر لٹکی ہو اس کو بھی زمین کے برابر کر دو. اب سوال یہ ہے کہ کون سے صحابی اپنی مزار پر تصویر لٹکا سکتے ہیں؟ بولے لٹکا سکتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کو معلوم ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہے. تو لہذا یہ مومنوں کی خبروں کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ کن کی خبروں کے سلسلے میں ہے؟ مشرکین کی خبروں کے سلسلے میں ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے بخاری شریف میں فرمایا، سب سے بری مخلوق وہ ہوں گے جو بتوں کی آیتوں کو اولیاء پر چپکا دیں گے اور کافروں کی آیتوں کو مسلمانوں پر چپکا دیں گے. آج یہ لوگ آ گئے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہی لوگ سب سے بری مخلوق ہیں. کیا ہے سب سے؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے بری مخلوق خنزیر ہے، لیکن نہیں، سب سے بری مخلوق خنزیر نہیں ہے بلکہ یہ لوگ ہیں. عزیزان محترم، بہرحال مزارات دیکھ کر کے ان لوگوں کو شرک یاد آتا ہے. کیا یاد آتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں مزارات دیکھنے کے بعد لوگوں کو ایمان یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری، یہ کون صحابی ہے؟ یہ میزبان رسول ہے. مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلے سرکار کی مہمانی کا شرف ان کو حاصل ہوا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار کی مزار پر اپنا چہرہ لگا کر کے سرکار کے خیالوں میں کھو گئے. سبحان اللہ. سرکار کے خیالوں میں کھو گئے ہیں. ایک وقت کا ظالم اور جابر، مروان نام کا خلیفہ، نام نہاد خلیفہ، ظالم اور جابر، یہ شخص جب حضرت ابو ایوب انصاری کو مزار پر انوار سے اپنا چہرہ لگائے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ ظالموں کو ہی یہ کام غلط دکھتا ہے، صحابہ کو تو کام اچھا دکھتا ہے. زور سے بولو. حضرت ابو ایوب انصاری اپنا چہرہ لگا کر کے سرکار کے خیالوں میں کھو گئے ہیں. وہ شخص بغیر دیکھے کے کہنے لگتا ہے یہ کون ہے جو ایسی حرکت کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ بتا دیا کہ میں کسی مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو سرکار کے پاس آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کا عقیدہ جو ہے وہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عزیزان تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا،
عزیزان محترم، سرکار نے کیا فرمایا؟ تم میرے کسی بھی ایک صحابی کی پیروی کر لو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اہل سنت کا ہر عقیدہ، ہر جو ہے عمل، یہ صحابہ اکرام کے دلائل سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت امام مالک جب مدینہ شریف جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور ساتھ میں اپنے وقت کا خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ لوگ، بڑے لوگ جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے تو علماء کے ساتھ جاتے، سبحان اللہ۔ تو بڑے پیسے والوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ علماء کی خدمت کریں، ان کو بھی لے جائیں۔ اللہ ہمارے سرمایہ داروں کو توفیق دے۔ عزیزان محترم، جب حضرت امام مالک سرکار کی مزار پر پہنچے تو حضرت امام مالک سے وقت کے خلیفہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے امام مالک، اب میں دعا کروں تو کدھر چہرہ کر کے دعا کروں؟ اگر میں سرکار کی طرف چہرہ کرتا ہوں، سرکار کے مواجہ اقدس کی طرف چہرہ کرتا ہوں تو پیٹھ میری قبلہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام مالک جو 4 اماموں میں سے ایک ہے، حدیث میں جن کا مقام امام بخاری سے بڑا ہوا، امام بخاری سے بڑا ہوا ہے، وہ امام مالک فرماتے ہیں، کیونکہ امام مالک کی تعریف سرکار نے فرمائی، سرکار نے کیا کہا؟ مدینہ کا ایک عالم ایسا ہوگا جس کے علم کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکے۔ تو وہ امام مالک سے مسئلہ پوچھتا ہے بادشاہ، کیا پوچھتا ہے کہ میں کدھر رک کر کے دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ تم سرکار کی طرف چہرہ کرو، ان سے منہ نہ پھیرو، کیونکہ یہ سرکار تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قیامت میں بھی وسیلہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، مزاروں کے سلسلے میں بڑے امام ایک صحابی کا آپ کو حوالہ مل گیا۔ اب یہ مزاروں کے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے؟ مزاروں کے دشمن نور الدین زنگی کے زمانے میں انگریز کے طور پر سامنے آئے، عیسائی کے طور پر، جنہوں نے سرکار کی مزار کو، سرکار کے جسد اطہر کو لے جانے کی ناپاک کوشش کی۔ تو سرکار خواب میں نور الدین زنگی کے آ کر کے، وہ معاملہ آپ سن چکے ہیں بہت مرتبہ۔ یہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، یہ سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ان سعودی نجدی وہابیوں کو خریدا، بلکہ انہی کی وجہ سے آج پورے سعودی عرب میں ان یہودیوں کی وجہ سے ان سعودیوں کی حکومت ہے، اور یہ سعودی سب سے بڑے اسلام دشمن ہیں۔ عزیزان محترم، آپ غور کریں، یہود ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ ان سعودیوں کی جو مراسمت ہے، ان کے ساتھ جو روابط ہیں، یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ سعود در حقیقت میں یہود کی حکومت ہے۔ یہ ذاکر نائک جس عالم کا بار بار حوالہ دیتا ہے، جس کے فتوے کو سعودی حکومت میں سب سے آخری فتویٰ تسلیم کر لیا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ ناصر الدین البانی۔ کون ہے؟ ناصر الدین، لبنان کا بہت بڑا عالم، نام نہاد عالم۔ الحمدللہ ان کا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، الحمدللہ جتنے بھی سنی ہوتے وہی عالم ہوتے۔ جو سرکار کے علم کی بات کرے وہ عالم ہوگا، عالم سرکار کے علم کا وارث ہوگا، جو سرکار کا علم ثابت کرے گا وہ حقیقت میں عالم ہوگا۔ تو نام نہاد ناصر الدین البانی، جس کا فتویٰ پورے سعودی عرب میں چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان میں فلسطینیوں پر جب یہودیوں نے ظلم و ستم کیا تو پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے ہمدرد انسانوں کی انسانیت فلسطینیوں کے ساتھ تھی کیا نہیں؟ بولیے تھی کیا تھی؟ نہیں تھی، بے شک تھی، اور انشاءاللہ قیامت تک رہی۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا یہ ناصر الدین البانی، اس نے فتویٰ دیا، یہ سعودیوں کا سب سے بڑا مولوی ایجنٹ ہے، اس نے فتویٰ کیا دیا؟ اس نے فتویٰ یہ دیا کہ جتنے فلسطینی فلسطین میں ہیں ان کو
فلسطین چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کو چلے جانا چاہیے اور یہودیوں کو وہ زمین دے دینی چاہیے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، بولو زور سے. ایک مسئلہ ہے، اگر چور آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ بولتے لیجئے صاحب یہ چابی ہے، یہ الماری کی، یہ وہاں پر یہ ہے، ہم جا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہوتا ہے. سرکار کی حدیث تو ہے چور کے ساتھ آپ فائٹ کرو. کیا کرو؟ ڈاکو کے ساتھ فائٹ کرو، اور اگر اس فائٹ میں آپ شہید مر گئے تو شہید ہو جائیں گے. آپ اس فائٹ میں اگر مر گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ اب بتائیے، مسلمانوں کی زمین، فلسطین کی زمین، بابرکت زمین، اس زمین پر مسلمان ایک زمانے سے آباد ہے، وہاں پر یہودی آ کر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو فلسطین چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے، اور جتنے فلسطین کے مسلمان فلسطین میں آباد ہیں حرام ہے رہنا وہاں پر. اب بتائیے اس سے بڑا یہودیوں کا ایجنٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ جی ناصر الدین البانی جس کا بار بار ذاکر نائک حوالہ دیتا ہے وہ تو یہودیوں کا پکا ایجنٹ ہے، اور یہ بھی جو ہے اپنے استاد کی تعریف کر کر کے بتا دیا کہ میں بھی خود یہودیوں کا بڑا ایجنٹ ہوں. عزیزان محترم، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی نسلوں کو، اپنے جو ہے دوست احباب کو بتائیے کہ یہ ذاکر نائک کوئی جو ہے عالم وغیرہ نہیں ہے، اس کی تقریر سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام. عزیزان محترم، اب آئیے، یہ سعودی نجدی وہابی، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے طرفدار بولتے نہیں بھائی یہ اچھے لوگ ہیں، اسلامی حکومت ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اسلامی حکومت ہے؟ سعودی عرب کے ریال پر کس کی فوٹو ہے؟ بولیے، سعودی عرب کے ریال پر کس کی حکومت ہے؟ بادشاہ کی، عبدالعزیز کی فوٹو ہے کہ نہیں ہے؟ جی فوٹو اتارنا بخاری شریف میں ہے، سب سے زیادہ عذاب فوٹو اتارنے والے کو ہے. تو کس کا پریشر تھا، کس کا دباؤ تھا کہ ریال پر فوٹو اتارنے کی ضرورت پڑی؟ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بتائیے وہاں پر فوٹو ریال پر آ سکتی تھی؟ حدیث کا حوالہ پیش کرنے والے اپنے آقاؤں کو جا کے سمجھاؤ، بخاری میں ہے فوٹو اتارنے والا سب سے بڑا عذاب کا مستحق ہے، تو تم نے کیوں اپنے ریال پر فوٹو اتاری؟ جی عجیب ان لوگوں کی جو ہے ہسٹری ہے. ہندوستان کے یہودی کی ناجائز اولاد، سعودیوں کے تعریف کرنے والے، یہاں کے اہل حدیث داڑھی رکھتے ہیں تو بس اتنی رکھتے ہیں، بس رکھتے ہی رکھتے ہیں. جی اور سعودی عرب کے جو وہابی ہیں ان لوگوں کی داڑھی ابھی شروع بھی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی. جی بولیے یہ کنفیوز کیسے ہو بھائی؟ بخاری وہاں بھی مل رہی، یہاں بھی مل رہی، اگر ہے حدیث میں ایک ہی حدیث میں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ لوگ حدیث تو خرید لیے لیکن بخاری شریف پڑھنے کے لیے بابا بہت زیادہ عقل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اور یہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. بس جو لکھا ہے اصل میں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لکیر کے، اصل میں یہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن حدیث. مثال کے طور پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ماں باپ کو کپڑے لاؤ، ماں باپ کو اچھا کھلاؤ بول کے ہے کیا؟ جی حسن سلوک میں سب کچھ آ گیا، آیا کہ نہیں آیا؟ حسن سلوک میں سب کچھ آیا، لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے. بولے جب تک صاف سیدھا لفظ نہیں آیا ماں باپ کو بہتر سے بہتر کپڑے پہناؤ، ہم نہیں پہنائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکیر کے. ایک ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہی لکیر کے فقیر کو، جو بالکل سمجھ کا بالکل بے وقوف، جتنا بولے اتنا ہی سمجھ میں آتا، اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹر نے کہا کہ تم بہت زیادہ موٹے ہو گئے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم 2 کلومیٹر چلو روز. کتنے کلومیٹر؟ تو 1 مہینے کے بعد اس کا فون آیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا تھا 2 کلومیٹر چلو، تو میں چل تو گیا، الحمدللہ میری صحت بھی ماشاءاللہ صحیح ہو گئی اور جو ہے موٹاپا کم ہو گیا، لیکن میں اپنے شہر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم. کیا بات ہو رہی تھی؟ لکیر کے فقیر کو ڈاکٹر نے کہا کہ 2 کلومیٹر ہر دن چلنا ہے. اب
1 مہینے کے بعد اس کا فون ڈاکٹر کو آیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا تھا کہ 2 کلومیٹر چلوں، الحمدللہ میرا موٹاپا تو کم ہو گیا، لیکن میں اپنے گھر سے تقریباً جو ہے 60 کلومیٹر دور پہنچ گیا ہوں۔ 2 کلومیٹر جانا ہے تو واپس بھی تو آنا ہے نا بھائی، تو 1 کلومیٹر جانا، 1 کلومیٹر آنا، 2 کلومیٹر، تو انہوں کیا کر رہے تھے، 2 کلومیٹر جا رہے تھے، وہاں سے پھر آگے، پھر وہاں سے پھر آگے، وہاں سے پھر آگے۔ تو ایسے بیوقوف قسم کے لوگ بخاری اور قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چلے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن سمجھنا بہت آسان۔ اگر قرآن سمجھنا بہت آسان تھا تو سرکار عربوں کو قرآن سمجھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ 10.5 سال یا 12.5 سال حضور کے پاس سمجھا۔ تو حضرت عمر فاروق جو عربی ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کو عربی سمجھا رہے سرکار صرف 1 سورہ 12.5 سال میں۔ تو آج کل کے لوگ اگر کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں، پڑھتے ہیں انگلش میں، انجینئر بنتے ہیں انگلش میں، ڈاکٹر بنتے ادھر، اور پی ایچ ڈی ادھر کی لیتے، اور سننے والے بھی کیسے؟ اللہ کے بندو، ایسے جاہلوں کی تقریر میں ہرگز مت جاؤ، کیونکہ اس سے دین ایمان برباد ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ جو ہے بلی کے خواب میں چچڑے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ ہم گنبد خضرا کو توڑ لیں گے اور مزار پر انوار کو، سرکار کے جسم اطہر کو غیر معلوم جگہ منتقل کر دیں گے، یہ ان کا خیال ہی خیال رہے گا۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ مرکز عشق و محبت سلامت رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے سرکار کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہو کے رہے گی۔ زمین ٹلے گی، زمان ٹلے گا، سورج اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی بات اپنی جگہ سے نہیں چل سکتی۔ میرے سرکار نے کیا کہا کہ میری قبر انور کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھی وہاں پر ہے، تو انشاءاللہ وہ مقام اپنی جگہ پر رہے گا۔ لیکن حالات یہ ہے، وہ لوگ چیک کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان زندہ تو ہیں کہ نہیں، ڈوز دیتے رہتے ہیں، جی تھوڑا چھیڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر کوئی ترچی نظر بھی گنبد خضرا کی طرف ڈالے گا تو پوری دنیا کا مسلمان عاشق رسول یہیں سے پتھر پھینکے گا تو نجدی وہابیت کے قلعے ڈھہ جائیں گے۔ بہرحال عزیزان محترم، قلت وقت دامنگیر ہے، ورنہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ عشق و محبت کی جو حرارت، جو شمع ہمارے سینوں میں جل رہی ہے، اس کو اور بڑھائیے، اور عاشقان رسول کے مجمع کو بتا دیجئے کہ میرا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔